السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ محترم علماء کرام، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، پچھلے درس میں ایک بہت ہی عظیم الشان حدیث جو امام النووی کی کتاب الاربعون النوویہ سے لی گئی تھی، اس حدیث میں جس میں اللہ رب العالمین کے اولیاء کا مقام اور اس مقام کو پانے کا ذریعہ اور اس کے نتائج و ثمرات جو اس حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، اس حدیث کا مطالعہ ہم نے شروع کیا تھا۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ حدیث کے الفاظ دوبارہ پڑھے جائیں تاکہ جو لوگ نئے ہیں، جنہوں نے پچھلے درس کو اٹینڈ نہیں کیا ہے، ان کے سامنے بھی حدیث آ جائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وَإِن سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ رواہ البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سے فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من عادى لي وليا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے تو میرا اس کے لیے جنگ کا اعلان ہے، فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، میرا بندہ فرائض سے بڑھ کر کوئی چیز مجھے ایسی محبوب نہیں جس کے ذریعے میرا تقرب اختیار کرے۔ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے مسلسل میرا تقرب اختیار کرتا رہتا ہے، میرے قریب ہونے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور اس کا ہاتھ جس سے وہ کسی چیز کو تھامے پکڑے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کا پاؤں جس سے وہ چلے، وَإِن سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، پھر اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ اس کو امام البخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، اور یہ بخاری کے افراد میں سے ہے، صرف بخاری نے اس کو روایت کیا ہے، یہ مسلم میں نہیں ہے، بخاری کے افراد میں سے ہے، یہ مفردات یعنی ایسی روایتوں میں جو صرف بخاری میں ہے، مسلم میں نہیں ہے۔ اس تعلق سے پچھلے درس میں ہم نے ایک حدیث دیکھی تھی جس میں اللہ کے مقرب بندے صالحین کے ساتھ دشمنی مول لینے اور ان پر تہمت لگانے، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے، ان کے خلاف سازش کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آج ایک اور حدیث اسی باب میں ہم لے کر بات آگے بڑھائیں گے۔
عروہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ان عروہ بنت اویس ادعت علی سعید بن زید انہ اخذ شیئا من ارضها۔ عروہ بنت اویس نام کی خاتون نے دعویٰ کیا سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف انہ اخذ شیئا من ارضها، کہ انہوں نے اس عورت کی زمین میں سے کچھ زمین ہڑپ لی۔ جھوٹا ان کے خلاف دعویٰ تھا۔ فخاصمته الى مروان ابن الحکم، اس نے اپنا کیس مروان ابن حکم کے پاس پیش کیا۔ فقال سعید رضی اللہ تعالیٰ، سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، انا كنت آخذ من ارضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے مروان کے سامنے کہا، جب کیس معاملہ ان کا پیش ہوا فیصلے کے لیے، تو کہا میں اس کی زمین لوں گا جبکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بات سنی ہے، میں کیسے لے سکتا ہوں، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ قال وما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مروان نے پوچھا کہ آپ نے کیا سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه الى 7 ارضین، کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص ایک بالشت بھر زمین بھی کسی کی ہڑپ لے تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ 7 زمینوں کا بوجھ اس کے گلے میں طوق کی شکل میں ڈال دیا جائے گا۔ فقال له مروان، یہ سن کے مروان نے کہا، لا اسألک بینۃ بعد هذا، کہا اس بات کے بیان کرنے کے بعد میں تم سے کوئی دلیل نہیں مانگوں گا، یعنی یہ معاملہ ڈسمس، یہ کیس ختم۔ فقال اللہم ان كانت کاذبۃ فعمی بصرها واقتلها فی ارضها۔ اتنی بڑی تہمت لگانے کے بعد بعض اوقات ایک نیک انسان کی زبان سے بھی انسان ہے، اور جب مظلوم ہے تو مظلوم بددعا بھی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، مشروط انداز میں کہا، اللہم ان کانت کاذبۃ فعمی بصرها، اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے، اس نے جھوٹی تہمت مجھ پر لگائی ہے زمین ہڑپنے کی، اگر اس نے جھوٹا الزام مجھ پر لگایا ہے، فعمی بصرها، تو اس کی بینائی کو ختم کر دے، اس کو اندھا کر دے، اس عورت کو اندھی بنا دے۔ وقتلها فی ارضها، اور اس کی زمین ہی میں اس کو موت دے دے، اس کی زمین ہی میں اس کو موت دے۔ قال، یہاں پر دیکھیے انہوں نے شرط کے ساتھ کہا، پچھلی روایت میں بھی ہم نے دیکھا انہوں نے شرط کے ساتھ کہا تھا، اگر یہ چاہتا ہے دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے مجھ پر الزام لگا رہا ہے تو اللہ اس کو ایسا کر، مشروط بددعا کی۔ یہاں بھی کہا اگر یہ جھوٹی ہے، جھوٹے طور پر مجھ پر تہمت لگا رہی ہے، انجانے میں بھی انسان کچھ بول سکتا ہے، وہ سمجھ رہا ہو کہ میں صحیح ہوں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کہا کہ اگر یہ جھوٹی اپنی بات میں تو اس کو اندھی بنا دے اور اسی کی زمین میں اس کو موت دے۔ قال فما ماتت حتى ذهب بصرها، راوی کہتے ہیں کہ اس عورت کو موت اس وقت تک نہیں آئی جب تک کہ وہ اندھی نہیں ہو گئی، یعنی مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو اندھا بنا دیا۔ ایک روایت میں راوی جو کہ محمد ابن زید اس کے راوی کہتے ہیں، فرأیتها عمیاء تلتمس الجدر، کہا کہ میں نے اس عورت کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اندھی ہو گئی تھی اور دیواروں کو پکڑ کے ٹٹولتے ہوئے چلتی تھی۔ تقول اصابتنی دعوت سعید ابن زید، کہتی تھی مجھے سعید ابن زید کی بددعا لگ گئی، مجھے سعید ابن زید کی بددعا لگ گئی۔ ثم بینہ ہی تمشی فی ارضها اذ وقعت فی حفرۃ فماتت، کہا کہ ایک دن وہ اپنی زمین ہی میں چل رہی تھی، جو زمین اس کی اپنی تھی جس کے بارے میں معاملہ تھا، وہ زمین اس زمین میں چل رہی تھی اور اسی زمین میں ایک گڑھا تھا، گڑھے میں گر کے اسی میں مر گئی۔ 2 بددعائیں کی تھیں، اندھا کر کے موت دینا، اسی کی زمین میں موت دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کی سچائی کو لوگوں کے سامنے کر دیا کہ اس عورت کو ان کی زندگی میں اندھا بھی کیا اور اسی کی زمین میں موت دے دی۔ اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب المساقات میں حدیث نمبر 1610 پہ روایت کیا ہے۔ پچھلی روایت اور اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے
کہ نیک لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ ممکن ہے دو لوگوں میں اختلاف ہو جائے، دونوں اپنی جگہ صحیح ہوں اور غلط فہمیاں دونوں میں ہو جائیں، یہ معاملہ الگ ہے، یا علمی اختلاف ہو جائے، ایک کی رائے ایک ہو دوسرے کی دوسری، اور اختلاف شدت پکڑ جائے اور دونوں اپنے کو حق پر سمجھتے ہوں، لیکن ایک انسان جان رہا ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں غلط کر رہا ہوں، میں ظلم کر رہا ہوں، اور پھر کسی کی جان و مال یا اس کی عزت سے وہ کھیلے، اور اس کے بعد وہ بندہ اگر واقعی وہ نیک ہے تب تو معاملہ بہت زیادہ خراب ہے، خطرناک ہے۔ اگر وہ کافر بھی ہے اور وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، بد دعا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس مظلوم کی مدد کرتا ہے، اس ظالم کو سزا دیتا ہے، کبھی دنیا میں بھی سزا دکھا دیتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ دیکھو اس نے غلط کام کیا تھا، لوگوں پر بھی واضح ہو جائے۔ یہاں ان دونوں واقعات میں ہم نے دیکھا کہ اس عورت نے جھوٹا الزام لگا دیا، میری زمین ہڑپ رہا ہے، کہا کہ اللہ اس کو اندھا کر کے موت دینا، اسی کی زمین میں موت دینا اگر یہ جھوٹی ہے، اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور اس طرح سے ہی معاملہ ہوا۔ تو من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے، یعنی جانتے بوجھتے اس کے ظلماً اس سے دشمنی کریں، میرا اس کے لیے جنگ کا اعلان ہے۔ یعنی اللہ کے محبوب سے محبت کرنے والا اللہ اس سے محبت کرے گا، اللہ کے محبوب کا دشمن اللہ کا بھی دشمن ہے۔ فقد آذنته بالحرب، علماء نے کہا کہ اللہ کا جنگ کا اعلان کا کیا مطلب ہے؟ کہا جنگ کا اعلان ہے اللہ جس سے جنگ کرے اس کا ہلاک ہونا یقینی ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ اعلان کر رہا ہے جنگ کا، وہ اللہ کا دشمن ہے، اور جس سے اللہ دشمنی کرے، جس سے اللہ جنگ کرے، اس کا ہلاک ہونا یقینی۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہلاک ہونے والا ہے، وہ برباد ہونے والا ہے۔ لہٰذا کسی بھی مسلمان کے ساتھ، کیونکہ ہر مسلمان کسی نہ کسی درجے میں اللہ کا ولی ہوتا ہے، ایک ہے ولایت عامہ کہ کسی نہ کسی درجے میں ایمان اس کے پاس ہے، چاہے ادنا درجے کا ہو، اور کسی نہ کسی درجے میں تقوی اس کے پاس ہے، کم سے کم شرک سے تو بچتا ہے، کفر سے تو بچ رہا ہے، یہ ادنا درجہ ہے، تو اس درجے کا ولی تو ہے وہ اللہ کا۔ اور اگر اعلیٰ درجے کا ایمان ہے اور اعلیٰ تقوی اس کا ہے، تب تو اور زیادہ اللہ کا مقرب ہے، اور یہ ولایت خاصہ ہے۔ تو اگر ایسا کوئی بندہ ہے اس سے دشمنی مولتا ہے، تب تو اور بھی زیادہ بھیانک معاملہ ہے۔ لہٰذا کسی کی بھی عزت، جان، مال کا معاملہ اس میں دشمنی اور تصرف نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کی جان و مال کو نقصان پہنچانا، اس پر ظلم کرنا، یا کسی کی عزت سے کھیلنا، یہ اچھی بات نہیں ہے، کسی بھی مسلمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بات ہم نے دیکھی، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ یہاں پہلے بتا دیا گیا کہ ولی کا معاملہ الگ ہے، اس کا معاملہ الگ ہے، اس کے ساتھ ایسا مت کرو، اس سے دشمنی مت مولو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے اولیاء سے محبت رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو آپ ولیوں کو نہیں مانتے، ہم اولیاء کو مانتے ہیں، اور اولیاء کے ساتھ محبت کرنا یہ خیر ہے، کیونکہ یہاں دشمنی کرنے پر اللہ کی دشمنی ہے، تو ان سے محبت کرنے پر، دوستی کرنے پر اللہ کی دوستی نصیب ہوگی، اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ اللہ کے محبوب کا محبوب بنانا اللہ کا محبوب بننے کا ذریعہ ہے، تو یہ تو ہم بھی مانتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو شریعت کی مخالفت کریں، حلال و حرام کو ایک کر دیں، کفر اور شرک اور بدعات میں مبتلا ہو جائیں، ان کو اللہ کا ولی کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی شرط اللہ نے جو بتائی وہ الگ ہے۔ آگے بھی بات آئے گی، جیسے کہ اس ٹکڑے میں جو آگے میں پڑھ رہا ہوں اس میں بھی بات اس تعلق سے بتائی گئی کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبوب چیزوں میں فرض سے بڑھ کر کسی اور چیز سے میرا تقرب حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ کی محبوبات کئی ہیں، اللہ کئی چیزوں سے محبت کرتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہے اور بڑی سے بڑی نیکی بھی ہے، توحید جیسی اعلیٰ ترین نیکی ہے، اور وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، ایمان کے شعبوں میں سے سب سے نچلا درجہ کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا۔ تو اعمال میں مراتب ہیں، اعلیٰ ہے وہ ادنا ہے،
یہ ساری چیزیں اللہ کی محبوب چیزیں ہیں، اللہ کو پسند ہیں، اور بندہ ان میں سے جو بھی کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا محبوب وہ بنتا ہے۔ لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، فرض سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے اللہ کے نزدیک محبوب جس سے بندہ اللہ کا تقرب اختیار کرے۔ معلوم ہوا کہ سارے اعمال میں سب سے بڑھ کے فرض ہے، سب سے بڑھ کے کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو فرض سے اللہ کا تقرب زیادہ ہوتا ہے، فرض سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں جس سے بندہ اللہ کا قریب ہو جائے۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے فرائض کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، نوافل کا اہتمام ہوتا ہے، ذکر و تلاوت کریں گے نماز غائب، یا نوافل روزے رکھیں گے نمازوں کا اہتمام نہیں، یا فلاں چیز ہے نفل روزوں کا اہتمام ہے فرائض کا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں بہت ساری راتیں آتی ہیں مثلا جس میں جاگنے کی واقعی کوئی صحیح دلیل بھی نہیں ہے، شب معراج آئی، اس کی تاریخ بھی متعین نہیں ہے، اس رات میں تہجد کا اہتمام کریں گے یہ سمجھ کے کہ یہ جاگنے کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، لیکن اسی رات میں جاگتے جاگتے تھک کے سو جائیں گے، کیونکہ عادت تو ہے نہیں، سال بھر تو سوتا ہے اور ایک رات جاگ رہا ہے عبادت کے لیے۔ اب فجر کی نماز چلی جاتی ہے، اور آگے کی تو بہت چھوڑیے، رمضان میں تراویح کا اہتمام ہوگا، لیکن عید کا دن جیسے آیا فرض نماز فجر کی غائب۔ یہ جو معاملہ ہے یہ اللہ کا تقرب اختیار کرنے والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ پہلے فرض بعد میں نفل، یعنی نفل کا درجہ چھوٹا ہے، فرض کا بڑا ہے۔ زندگی میں فرائض کو لانے کی کوشش پہلے ہونا چاہیے، زیادہ اہم اللہ کے نزدیک فرض ہے۔ تو یہاں کہا کہ بندہ فرض سے بڑھ کے کوئی اور محبوب چیز نہیں اللہ کے نزدیک جس سے میرا تقرب اختیار کرے۔ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، اور بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے اور میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ قرب کا ہے اور ایک مرتبہ محبت کا ہے۔ محبوبیت انسان کو نصیب ہوتی ہے اعلیٰ درجے کی جب وہ فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے جو فرائض کا تو اہتمام کرتے ہیں لیکن نوافل کا اہتمام نہیں کرتے۔ معلوم ہے کہ ولی بننے کے لیے فرائض اور نوافل یعنی اعلیٰ درجے کا ولی اور اللہ کا مقرب بندہ بننے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، فرائض بھی اور نوافل بھی۔ نوافل سے پہلے فرض کا ذکر کیا گیا ہے، فرض سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں، فرض چھوڑ کے نفل نہیں، فرض کا اہتمام۔ لیکن صرف فرض پر قناعت نہیں، اگر مقرب بننا ہے فرض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنا پڑے گا۔ حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، وہ مستقل محبوبیت کا مقام اللہ کے پاس پا لیتا ہے، اس کو اللہ کی محبوبیت نصیب ہو جاتی ہے۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ اس تعلق سے فرماتے ہیں فَقَسَّمَ أَوْلِيَاءَهُ الْمُقَرَّبِينَ قِسْمَيْن، فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ أَحَدُهُمَا مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْهِ بِأَدَاءِ الْفَرَائِضِ، ایک قسم وہ ہیں کہ وہ بندے جو فرائض کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کریں۔ وَيَشْمَلُ ذَلِكَ فِعْلَ الْوَاجِبَاتِ وَتَرْكَ الْمُحَرَّمَاتِ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ الَّتِي افْتَرَضَهَا عَلَى عِبَادِهِ، فرماتے ہیں کہ ایک چیز یہ ہے کہ انسان فرائض کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کریں، اس میں واجبات کا ادا کرنا اور حرام سے بچنا دونوں آتا ہے۔ اللہ نے فرض جو کیا ہے اللہ کی فرما برداری کو فرض کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ حکم دے فلاں کام کا وہ کرنا پڑے گا، اور حکم دے کہ فلاں کام سے بچو رکنا پڑے گا۔ تو فرائض سے مراد یہاں دونوں چیزیں ہیں، اللہ کے احکام کو ادا کرنا، منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا، محرمات سے بچنا، یہ بھی تو حکم ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ تو یعنی اللہ کے احکام میں منع کی ہوئی چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، فرائض میں دونوں چیزیں آتی ہیں۔ وَيَشْمَلُ ذَلِكَ فِعْلَ الْوَاجِبَاتِ وَتَرْكَ الْمُحَرَّمَاتِ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ الَّتِي افْتَرَضَهَا عَلَى عِبَادِهِ وَالثَّانِي مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْهِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ بِالنَّوَافِلِ، دوسرا درجہ ولایت کا یہ ہے کہ وہ بندے
جو فرائض کے بعد نوافل کا بھی اہتمام کر کے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ فظہر بذلک انہ لا طریق یوصل الی التقرب الی اللہ تعالی وولایتہ ومحبتہ سوى طاعته التي شرعها على لسان رسولہ۔ بہت پیاری بات یہاں پہ انہوں نے کہی کہ دیکھو ولایت کے دو مرتبے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو فرض کا کامل اہتمام کرتے ہیں اور حرام سے بچتے ہیں، یہ بھی اللہ کے ولی ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو فرض کے اہتمام کے بعد تو اور نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، یہ اور آگے کا درجہ ہے، کہتے یہ بھی اللہ کے ولی ہیں۔ کہتے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کا راستہ، اللہ کے ولی بننے کا راستہ، اللہ کی محبت پانے کا راستہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کریں اس شریعت کے مطابق جو رسول کی زبان سے اللہ نے ظاہر کی ہے۔ شریعت چھوڑ کے ولی نہیں۔ چرس گانجا پی رہا ہے محرمات اور حق ہو کر رہا ہے، نہیں۔ داڑھی مون رہا ہے، نمازیں چھوڑ رہا ہے، عورتوں کو چھو رہا ہے اور تسبیح لے کے بیٹھا ہوا ہے، نمازیں جا رہی ہیں اور تسبیح پڑھ رہا ہے، تو یہ طریقہ نہیں ہے۔ ولایت کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ایک انسان فرائض کو ضائع کرے اور محرمات کا ارتکاب کرے، بلکہ ولایت یہ ہے کہ فرائض کا اہتمام کرے، حرام سے بچے، اور اعلیٰ مرتبہ یہ کہ نوافل کا بھی اہتمام کرے۔ اس کے سوا راستہ نہیں ہے۔ معلوم ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کے ولی بننے کا راستہ نہیں ہے۔ یہی بات ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ تو کہتے ہیں فمن ادعى ولایت اللہ ومحبتہ بغیر هذا الطریق تبین انہ کاذب فی دعواہ۔ کہتے ہیں کہ جو آدمی ولی ہونے کا دعویٰ کرے، اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے، چاہے اللہ سے محبت کرتا ہے یا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، دعویٰ کریں اس راستے کے سوا کسی اور راستے سے۔ کون سا راستہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ کسی اور راستے سے دعویٰ کریں، بالکل اس حدیث سے بات صاف واضح ہو جاتی ہے کہ ایسا انسان اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ کیسا ولی تو؟ حدیث بتا رہی ہے کہ میرے فرائض کے ادا کیے بغیر میرا قرب نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ فرائض چھوڑ کے اللہ کا قریب کیسے بنے گا؟ تو معلوم ہے کہ فرض چھوڑ کے اللہ کا ولی نہیں بن سکتا ہے۔ ہاں، نوافل کا اہتمام اعلیٰ درجہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا ہے، جہاں پر جس کی طرف اشارہ ابن رجب رحمہ اللہ نے کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31-32۔ کیا فرمایا؟ اے نبی آپ سب کو بتا دو، اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ معلوم ہے کہ اللہ کی محبت پانے کا راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی اتباع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم، اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا۔ واللہ غفور رحیم، یعنی ایک تو اللہ تم سے محبت کرے گا، دوسرے تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی آپ یہ بھی بتا دو، یہ بھی بات پہنچا دو کہ اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر اے نبی اگر یہ پیٹھ پھیر کے، چہرہ پھیر کے نکل جائیں، بات نہ مانیں، آپ کی یہ بات تسلیم نہ کریں، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر یہ پیٹھ پھیر کے نکل جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ معلوم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار کر دینا آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ دونوں میں سے کوئی ایک بات بھی انکار کر دینا انسان کو کافروں کی فہرست میں شامل کر دیتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار کر کے ولی نہیں بن سکتا۔ کوئی کہے نماز پڑھیے، اگر واقعی اللہ کے ولی، ہم نہیں پڑھتے نماز، اللہ کا ولی نہیں بن سکتا ہے۔ اللہ کے حکم کا انکار کر کے ولی نہیں بن سکتا ہے۔ اور
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کے اللہ کا ولی نہیں بن سکتا ہے. فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. معلوم ہے کہ اللہ کا محبوب بننے کا راستہ اللہ کے محبوب کا راستہ ہے. اس کو یاد رکھیے، اللہ کے ایک انسان اللہ کا محبوب بننے کا راستہ اللہ کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. اس راستے پہ چل، اللہ کا محبوب بنے گا. تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے. تو اس سے ایک بات یہ واضح ہوئی، فرائض اور نوافل کا اہتمام زندگی میں ہونا چاہیے. یہ ذریعہ ہے اللہ کے ولی بننے کا. جب ایسا انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو اس کے ثمرات کیا ہیں، کیا ملتا ہے اس کو اس کے بدلے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں، اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں، اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنے، اور اس کی آنکھ، اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چیزوں کو پکڑے تھامے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے. پھر اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے دیتا ہوں، مجھ سے پناہ مانگے تو میں اس کو بچاتا ہوں، اس کی حفاظت کرتا ہوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ بعض لوگوں کے لیے حدیث مشکل بن گئی، بلکہ بعض لوگ اس حدیث کے اس ٹکڑے کی وجہ سے گمراہ بھی ہو گئے. صحیح ڈھنگ سے نہیں سمجھنے کا نتیجہ گمراہی ہے، اور صحیح طریقے سے سمجھنے کا نتیجہ ایمان اور ہدایت ہے. فہم کا بگاڑ انسان کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے. بعض لوگوں نے کہا دیکھو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بندہ بن جاتا ہے. نعوذ باللہ، حلول اور اتحاد جیسے عقیدوں میں مبتلا ہو گئے کہ ولی کے اندر نعوذ باللہ اللہ آ جاتا ہے. بعض لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے، اور اس کی تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا وقت کی قلت کی وجہ سے بھی، اور فضول چیزوں کو بتا کے فائدہ بھی نہیں، کہ انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھو بندہ دھیرے دھیرے عبادت کرتے کرتے قریب ہوتے ہوتے وحدت الوجود وغیرہ کے عقیدے گھڑے. کہا کہ جیسے قطرہ ہوتا ہے اور سمندر ہے، قطرہ جب سمندر میں مل جاتا ہے تو سمندر بن جاتا ہے. تو گویا کہ بندہ جب فانی فی اللہ اپنے آپ کو اللہ میں فنا کر دیتا ہے تو خدائی صفات اس کو نصیب ہو جاتی ہیں. اور جیسے بعض لوگوں نے لکھا کہ اس کو ہو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جانا چاہیے کہ پھر وہ خود مذکور ہو جائے، جس کا ذکر کر رہا ہے وہ خود بن جائے. بندہ ظاہر میں بندہ اور باطن میں خدا بن جاتا ہے. وحدت الوجود کے عقیدے والوں نے، حلول اور اتحاد والوں نے اس طرح کی باتیں کہی ہیں کہ ولی جو ہے اس میں اللہ والی صفات آ جاتی ہیں، پھر جو چاہے کرتا ہے، وہ کائنات میں اس کا تصرف چلتا ہے. یہی یہ بنیاد ہے جس کے نتیجے میں لوگ قبروں پہ جا کے ان سے مانگ رہے ہیں، یہ دیتے ہیں، ان سے ملتا ہے، اولاد ملتی ہے، فلاں چیز ملتی ہے، فلاں چیزیں ملتی ہیں. شبہات، غلط فہم اور بھی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے شبہات پیدا ہوئے. تو یہ جو مصیبت ہے کیوں پیدا ہوئی؟ اسی وجہ سے کہ لوگوں نے قرآن اور سنت کو اپنی عقل سے سمجھا. صحیح فہم اگر ان کو نصیب ہوتا، گہری سمجھ اگر ہوتی تو نہیں ہوتا ایسا. اب اس حدیث کو پڑھنے کے بعد کوئی آدمی کہہ سکتا اللہ اس کی سماعت سننے کی طاقت بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، آنکھ بن جاتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہے، پاؤں بن جاتا ہے، تو اللہ بن جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندہ ایک ہو جاتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ آگے کا حصہ بتا رہا ہے کہ اللہ الگ ہے، بندہ الگ ہے. بندہ بندہ ہی رہتا ہے، اللہ اللہ ہے، کیونکہ حدیث کا حصہ خود بتا رہا ہے کہ دونوں میں فرق ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس کو. شیخ عبد المحسن العباد اس حدیث کے اس ٹکڑے کے تعلق سے کہتے ہیں، الحدیث فیہ متقرب و متقرب الیہ. حدیث میں غور کرو، کہتے ہیں دیکھو اس حدیث میں دو ہیں، ایک قریب ہونے والا اور دوسرا وہ جس سے وہ قریب ہو رہا ہے. الحدیث فیہ متقرب و متقرب الیہ. حدیث میں کیا ہے؟ بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. تو معلوم ہے کہ قریب ہونے والا کون؟ بندہ. قریب کس سے ہو رہا ہے؟ اللہ سے. وحدت الوجود والے دیکھیں، وہ کہتے سب اللہ ہے، نعوذ باللہ، ہر چیز نعوذ باللہ، وجود ہے ہی نہیں اللہ کے سوا کسی کا.
اللہ کے سوا کسی کا وجود نہیں، جھوٹ بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے ساری چیزوں کو پیدا کیا، انہیں وجود دیا۔ بندہ الگ ہے، اللہ الگ ہے۔ تو ولی بننے سے پہلے کی بات، تقرب کون اختیار کر رہا ہے؟ وحدت الوجود والے تو یہ تفریق بھی نہیں کرتے ہیں کہ ولی بننے کے بعد وہ اللہ ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو پہلے ہی سے ساری چیزوں کو ایسا مان رہے ہیں۔ یہ سب باطل عقائد ہیں جو صوفیوں میں پائے جاتے ہیں کہ ساری چیزیں، جیسے بعض لوگوں نے یہ تک کہا نعوذ باللہ، لیس فی جبتی سوی اللہ، میرے جبے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ساری گندگی ہے، ساری گندگی ہے یہ۔ تو کہتے ہیں کہ الحدیث فیہ متقرب و متقرب الیہ، اس حدیث میں ایک وہ ہے جو قریب ہو رہا ہے، دوسرا وہ ہے جس سے قریب ہو رہا ہے۔ قریب کون ہو رہا ہے؟ اللہ کا ولی۔ کس سے قریب ہو رہا ہے؟ اللہ۔ وفیہ سائل و مسئول، پھر اس میں سائل ہے اور مسئول ہے ولی بننے کے بعد۔ دیکھیے دو مرحلے اس میں، ایک ولی ہونے سے پہلے کی بات ہے، ایک ولی بننے کے بعد کی بات ہے۔ ولی ہونے سے پہلے کی بات کیا ہے؟ وہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے فرائض کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اب ولی بن گیا ہو تو پہلے کیا ہے؟ ولی بننے کے پہلے کی بات ہو رہی ہے، محبوب بننے کے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ وہ تقرب کے اسباب اختیار کرتا ہے تو وہ متقرب ہے، اللہ متقرب ہے، متقرب الیہ۔ تو تب بھی وہ اللہ کے ساتھ ضم نعوذ باللہ نہیں ہے، حلول نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، بلکہ وہ الگ ہے، اللہ الگ ہے۔ پھر کہتے ہیں اس کے بعد کا مرحلہ ولی بن گیا، پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ وفیہ سائل و مسئول، اس میں مانگنے والا بھی ہے اور جس سے وہ مانگ رہا ہے، دونوں الگ الگ ہیں۔ اس لیے حدیث میں کیا ہے؟ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، پھر جب وہ ولی بن جائے، میرا مقرب محبوب بن جائے، وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو دیتا ہوں۔ جب دونوں ایک ہیں تو کون کس سے مانگ رہا ہے؟ اگر دونوں ایک ہو گئے تو مانگنے والا کون اور کس سے مانگ رہا ہے؟ معلوم ہے کہ دونوں الگ ہیں، مانگنے والا الگ ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ الگ ہے۔ مانگنے والا اللہ کا ولی ہے اور وہ مانگ رہا ہے کس سے؟ اللہ رب العالمین سے۔ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَفِيهِ مُسْتَعِيدٌ وَمُسْتَعَاذٌ بِهِ، کہتے اس میں دونوں ہیں، پناہ مانگنے والا ہے اور وہ بھی ہے اس کا تذکرہ بھی جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے، دونوں الگ ہیں۔ معلوم ہے کہ ولی بننے کے بعد بھی یہ اللہ سے مانگنے کا اور اللہ کی پناہ مانگنے کا محتاج رہتا ہے، یہ محفوظ نہیں ہے، اللہ کی حفاظت کا محتاج ہے۔ تو مستعیذ کون ہے؟ ولی، اللہ سے پناہ مانگ رہا ہے، میں سیف نہیں ہوں، اللہ میری حفاظت کر۔ اور اللہ ہے جو پناہ جس سے مانگی جا رہی، جو پناہ دینے والا ہے۔ معلوم ہے کہ ولی بننے کے بعد بھی دونوں ایک نہیں ہیں، الگ ہیں، پناہ مانگنے والا، پناہ دینے والا، دعا کرنے والا، دعا قبول کرنے والا۔ تو ولایت سے پہلے کا معاملہ ہو یا بعد کا معاملہ ہو، دونوں میں تفریق باقی رہتی ہے، ایک نہیں ہو جاتے۔ کہتے ہیں وَفَرَّقَ بَيْنَ الْخَالِقِ وَالْمَخْلُوقِ، حدیث میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے خالق اور مخلوق کے درمیان تفریق کر رکھی ہے۔ فَلَا يَكُونُ الْخَالِقَ حَالًا فِي الْمَخْلُوقِ وَلَا الْمَخْلُوقَ حَالًا فِي الْخَالِقِ، کہتے نہ اللہ بندے میں سماتا ہے نہ بندہ اللہ میں سماتا ہے، دونوں الگ ہیں۔ بل اللہ عز وجل مباین للمخلوقات فلیس هناک حلول، کہتے ہیں کہ اللہ عز وجل اپنی مخلوقات سے الگ ہے اور یہاں پر حلول کے عقیدے کی گنجائش نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا الْمَعْنَى، تو پھر معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کان بن جاتا ہے، آنکھ بن جاتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہے، پاؤں بن جاتا ہے، معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں وَإِنَّمَا الْمَعْنَى هُوَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُسَدِّدُهُ فِي سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَبَطْشِهِ وَمَشِّهِ، معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سننے، دیکھنے اور اس کے کام ہاتھ سے کرنے، پکڑنے اور پاؤں سے چلنے کو سداد عطا فرماتا ہے، اس میں گمراہی اور ٹیڑھے پن سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ فَلَا يَسْتَعْمِلُ هَذِهِ الْوَسَائِلَ وَهَذِهِ النِّعَمَ إِلَّا فِي مَا يَعُودُ عَلَيْهِ بِالْخَيْرِ، تو وہ بندہ اپنے ان تمام چیزوں کو، سننا، دیکھنا، ہاتھ اور پاؤں، ان کو انہی چیزوں میں استعمال کرتا ہے جن سے خیر اس پر واپس لوٹتی ہے، جن کے ذریعے اسے خیر حاصل کرے، شر میں اس کو استعمال نہیں کرتا۔
اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اتنا پابند ہو جاتا ہے اللہ کے حکموں کا کہ اللہ رب العالمین اس کے دیکھنے، سننے اور اس کے ہاتھ اور پاؤں سب کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ دیکھیے انسان کے جو ذرائع ہیں، ایک تو علم کے ذرائع ہیں اور دوسرے اس کے عمل کے ذرائع ہیں، ٹھیک؟ کان اور آنکھ یہ علم کے ذرائع ہیں جن کے ذریعے اس کو علم ملتا ہے۔ کان باتوں کو سنتے ہیں، آنکھیں چیزوں کو دیکھتی ہے، لیکن انسان سے اکثر اس میں غلطی ہوتی ہے۔ کان سے سننے میں آدمی غلطی کرتا ہے، آنکھ سے دیکھنے میں آدمی غلطی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو توفیق دیتا ہے کہ باتوں کو سن کے وہ صحیح سنے، صحیح دیکھے۔ کائنات کی نشانیاں جو اللہ کی پھیلی ہوئی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کے عبرت لینے والا بنتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو کانوں سے سن کے وہ صحیح فہم لینے والا بنتا ہے۔ اسی لیے کیا ہے، یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت نصیب فرماتا ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو کان سے سننا، آنکھوں سے دیکھنا، اس میں اللہ رب العالمین بگاڑ سے اس کو محفوظ رکھتا ہے، اخذ علم کے اعتبار سے، ورنہ آدمی گمراہ ہو جائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہدایت دے دینے کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر، ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا نہ کر۔ تو اللہ رب العالمین اس کے سننے اور دیکھنے کی صلاحیتوں کو محفوظ رکھتا ہے، صحیح طور پر وہ دیکھ پاتا ہے۔ مزید یہ کہ اس کی حفاظت کرتا ہے ان دونوں اعضاء میں گناہوں سے۔ کان گانا، بجانا، غیبت اور اس طرح کی چیزوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، نہیں سنتا وہ، اپنے کانوں کو اپنی چاہت سے استعمال نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کی شریعت کے مطابق استعمال۔ اللہ کی مرضیات اس کی مرضیات پر غالب آ جاتی ہیں، اللہ کو جو پسند ہے وہی کرتا ہے، یہ اللہ ہی کی پسند کے کام کانوں سے کرتا، وہی سنتا ہے، قرآن سن رہا ہے، دین کی بات سن رہا ہے، گناہ کی چیزیں نہیں سنتا۔ آنکھوں سے دیکھتا ہے، غلط چیزیں نہیں دیکھتا، بلکہ وہی چیزیں دیکھتا ہے جس کا دیکھ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، دیکھ کے حدیث کی کتابیں پڑھ رہا ہے، علماء کی مجالس میں بیٹھ کے، خطبوں میں بیٹھ کے علماء کو دیکھ رہا ہے، آسمان و زمین میں اللہ کی نشانیوں کو دیکھ رہا ہے، تو اس کا دیکھنا اللہ کی پسند کے تابع ہو جاتا ہے، اور اس کے دیکھنے میں سداد، سیدھا پن ہوتا ہے، غلط نہیں دیکھتا ہو، اس کے دیکھنے کا نتیجہ نفع والا ہوتا ہے، سننے کا نتیجہ نفع والا ہوتا ہے، مضر نہیں۔ بعض اوقات بات آدمی سنتا ہے نقصان ہوتا ہے، دیکھتا ہے نقصان ہوتا ہے، گناہ اپنی جگہ، نقصان بھی ہوتا ہے، اس میں دل میں بات چلی جاتی ہے، غلط ہو جاتا ہے، آدمی کا فہم بگڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مشاہدے کو، اس کی سماعت کو بگاڑ سے اور مضرت سے محفوظ رکھتا ہے۔ کہتے ہیں وَإِنَّمَا الْمَعْنَى وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُسَدِّدُهُ فِي سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَبَطْشِهِ وَمَشِيهِ، اور اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں وہ ایسے کام کرتا ہے جس میں خیر ہے، شر سے بچتا ہے، اور ایسے راستے پر چلتا ہے جس میں خیر ہے، شر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا ہے، اس کے کام، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں اللہ تعالیٰ خیر ڈالتا ہے، چاہے وہ دین کا کام ہو، دنیا کا کام ہو، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ فلا يستعمل هذه الوسائل وهذه النعم الا فيما يعود عليه بالخير، ان تمام نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اسی طریقے سے انہی چیزوں میں جس میں خیر اس کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ شیخ عبد المحسن العباد نے کہا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس تعلق سے کہتے ہیں، ان لوگوں کی غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے جو کہتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں کہ اللہ بندہ ایک ہو گیا، کہتے ہیں فقول القائل ان الرب والعبد شیء واحد لیس بینہما فرق کفر صریح، مجموع الفتاوی جلد 2 صفحہ نمبر 374۔ کہتے ہیں کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ رب اور بندہ ایک ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں، ایک ہو جاتے ہیں، فرق باقی نہیں رہتا، اگر ایسا کوئی کہتا ہے، کہتے یہ کیا ہے، کفر صریح، یہ کفر صریح ہے، ایسا آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، ایسا آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ عقیدہ اسلام والا عقیدہ نہیں ہے۔ حیتمی کہتے ہیں، اس کے ایک اور پہلو اس کا ہے، کہتے ہیں من تولی اللہ بالطاعۃ والتقوی فتولاہ اللہ بالحفظ والنصرہ۔ الفتح المبین بشرح الاربعین میں کہتے ہیں، صفحہ نمبر 596 پر، کہتے جو آدمی اللہ کی ولایت کا راستہ اپنائے،
طاعت اور تقوی کے ذریعے سے اللہ کے حکموں کو پورا کریں اور حرام چیزوں سے بچیں، اس راستے پر چل کر اللہ کا دوست بننے کی، ولی بننے کی سعی کرے، کوشش کریں، اللہ تعالیٰ اس کا ولی بنتا ہے اور اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ولایت میں اس کو لیتا ہے۔ فتول اللہ، اس کے سارے معاملات کا سرپرست اور کارساز اللہ بن جاتا ہے، بالحفظ والنصرہ، اس کی حفاظت کرتے ہوئے، اس کی مدد کرتے ہوئے۔ اللہ اس کو محفوظ رکھتا ہے شرور سے، دنیاوی و اخروی، دنیا اور آخرت کے شر سے اس کو بچاتا ہے، اور اس کی مدد کرتا ہے ایسے کاموں میں جو کرنا چاہتا ہے، جس سے بچنا چاہتا ہے بچاتا ہے، جو کرنا چاہتا ہے اس میں مدد کرتا ہے اللہ۔ تو یہ جو چیز اس کو نصیب ہوتی ہے کب؟ جب وہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، محبوب بن جاتا ہے۔ شیخ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یسدد هذا الولی فی سمعہ و بصرہ و عملہ، اللہ تعالی اپنے اس ولی کو سداد، سیدھا پن، ٹیڑھے پن سے بچا کے سیدھے راستے پر ڈال دیتا ہے، سننے، دیکھنے اور عمل کرنے کے اعتبار سے، بحیث یکون ادراکہ بسمعہ و بصرہ، اس اعتبار سے کہ اس کا ادراک اس کے کانوں اور آنکھوں کے ذریعے سے جو چیزیں اس کو ڈیٹا لیتا ہے، ادراک کرتا ہے، چیزوں کو دیکھتا اور سنتا ہے، وعملہ بیدہ ورجلہ کلہ للہ تعالی اخلاصا، کہتے ہیں کہ یہ سب کا سب، اس کے اعمال ہاتھ سے اور اس کا چلنا پاؤں سے، یہ سب کا سب خالص اللہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کو اس بات کی توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنی ان تمام اعمال کو خالص اللہ کے لیے کرے، سننا، دیکھنا اور اس کا چلنا اور اس کا کچھ کام کرنا سب اللہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ وَبِاللَّهِ تَعَالَى اسْتِعَانَةً، اور یہ اللہ کی توفیق سے اس کی مدد کے ساتھ ہو جاتا ہے، ان تمام کاموں میں اللہ اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ وَفِي اللَّهِ تَعَالَى شَرْعًا وَاتِّبَاعًا، اور یہ اللہ کی راہ میں ہو جاتا ہے شریعت کی پابندی کرتے ہوئے اور اللہ کی شریعت کی اتباع کرتے ہوئے، تینوں اعتبار سے۔ کہتے ہیں فَيَتِمُّ لَهُ بِذَلِكَ کمال الاخلاص والاستعانة والمتابعة، کہتے ہیں اس طرح سے اس کے لیے اخلاص اور استعانت اور متابعت، ان تینوں کا کمال اس کو نصیب ہوتا ہے۔ وَهَذَا غَايَةُ التَّوْفِيق، اور یہ کہتے ہیں کہ توفیق کا اعلیٰ ترین درجہ ہے یا اس کی انتہا ہے، اس کا منتہا ہے۔ تین چیزیں، اخلاص نصیب ہوتا ہے اور اللہ کی مدد اس کو ملتی ہے اور شریعت کی پابندی کرنے والا بن جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی دینداری میں اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے کاموں کو مکمل اللہ کرتا ہے۔ اس کی وہ کمزور ہے، وہ تھوڑی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو مکمل کر دیتا ہے، اس کی مدد اللہ کرتا ہے۔ تو یہ اپنے ہاتھ سے کوئی کام کر رہا ہے، اپنے پاؤں سے کہیں چل کے جا رہا ہے، آنکھوں سے کچھ دیکھ رہا ہے، کانوں سے کچھ سن رہا ہے، یہ ناقص ہے، اس میں غلطی کے بہت سارے امکانات ہیں اور اس میں مکمل نہیں ہوگا، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ اس کی مدد کرنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو پورا کرنے والا ہو جاتا ہے استعانت کے طور پر، اور توفیق اللہ اس کو دیتا ہے صحیح کی۔ یہ اللہ کی حفاظت کا انتظام ہوتا ہے خصوصی طور پر۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جو صالحین ہوتے ہیں ان کے لیے نیک اعمال بڑے آسان ہو جاتے ہیں، لیکن دوسرے ان کے لیے، ہم جیسے لوگ جو ہیں، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک وقت کے بعد اہل علم کو آپ دیکھیے، بڑے بڑے علماء ہیں، آسانی سے بڑے بڑے مشکل اعمال، سلف کو آپ دیکھیے، تہجد کی نماز ان کے لیے کتنی آسان تھی، ہمارے لیے کتنی مشکل ہے۔ ان کے لیے قرآن اتنا زیادہ پڑھنا کتنا آسان تھا، ہم کتنے مہینوں لگا دیتے ہیں۔ تو کتنی ساری نیکیاں ہیں، ان کے لیے بہت آسان تھی، ہمارے لیے بہت مشکل ہوگی، کیونکہ ایک آدمی جب کرتا ہے اللہ اس کے لیے تیسیر کا پہلو آسان کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیے، موٹی مثال سمجھ لیجئے، گاڑی شروع میں دھکا دینا پڑتا، بہت طاقت لگانی پڑتی ہے، لیکن ایک وقت کے بعد اللہ کا قانون ایسا ہے کہ پھر گاڑی دھیرے دھیرے جب چلتی تو زیادہ طاقت لگانی نہیں پڑتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ تو دنیاوی اعتبار سے تو ہم دیکھتے ہیں، دینی اعتبار سے اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی اس طرح مدد کرتا ہے کہ جب وہ مجاہدہ کر کے اللہ کی طاعت پر آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ طاعت کو ان کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ قرآن میں بھی اس کی اشارات موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثلا قرآن کریم میں فرمایا، مدد کے طور پر کہا وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے نبی جب آپ نے
کنکریاں ماریں دشمنوں کی طرف، کنکریاں پھینکیں دشمنوں کی طرف، تو آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے رمی کی۔ رمی کہتے ہیں کنکریاں مارنے یا کنکریاں پھینکنے کو، جیسے حج وغیرہ میں بھی رمی ہوتی ہے، تو حج میں رمی ہوتی ہے، تو وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے نبی جب آپ نے کنکریاں ماریں دشمنوں کو جنگ کے میدان میں، آپ نے نہیں ماری بلکہ اللہ تعالیٰ نے رمی کی ہے۔ اب اس آیت میں عجیب معاملہ ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے رمی نہیں کی بلکہ اللہ نے کی، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے جب آپ نے رمی کی تو آپ نے نہیں کی بلکہ اللہ نے کی۔ اقرار بھی ہے، انکار بھی ہے، اور آپ کا عمل اللہ کا عمل بتایا جا رہا ہے۔ کیا معنی ہے اس کے؟ شبہ پیدا ہو سکتا ہے، غلط فہمی میں آدمی آ سکتا ہے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اللہ ہیں یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں؟ نعوذ باللہ نہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ہم دیکھیں کہ یہ کیا واقعہ ہے۔ غزوہ حنین میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ صحابی کہتے ہیں، سلمہ ابن اکوع، لمبی روایت ہے، میں مختصر بتا رہا ہوں۔ یہ حدیث مشکل اس لیے سمجھانا ضروری ہے اس کو، اور علماء نے کہا کہ مشکل حدیثوں میں سے ہی ہے۔ فلما غشوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل عن البغلۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب گھیر لیا دشمنوں نے اور گویا کہ آپ پر چھا گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خچر سے اتر گئے۔ ثم قبض قبضة من تراب من الارض، آپ نے زمین سے مٹی ایک مٹھی بھر اٹھائی۔ ثم استقبل به وجوہہم، اور پھر دشمنوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ فقال شاہت الوجوہ، چہرے مسخ ہو جائیں، آپ نے کہا چہرے مسخ ہو جائیں، آپ نے کنکریاں ڈالی اور کہا کہ مٹی ڈالی اور کہا چہرے مسخ ہو جائیں، بدنما ہو جائیں۔ فما خلق اللہ منہم انسانا الا ملأ عینیہ ترابا بتلک القبضہ، کہا کہ کوئی انسان جسے اللہ نے پیدا کیا ہو دشمنوں میں سے ایسا نہیں تھا جس کی آنکھوں میں اس ایک مٹھی سے اللہ تعالیٰ نے مٹی اور کنکریاں نہ ڈال دی ہوں۔ آپ نے جو مٹی اٹھا کے پھینکی، آپ نے بس اس طرح سے ڈال دیا، شاہت الوجوہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو جو ہے ہر دشمن لشکر میں جتنے تھے سب کی آنکھوں میں مٹی چلی گئی۔ فما خلق اللہ منہم انسانا الا ملأ عینیہ ترابا بتلک القبضہ فولوا مدبرین، کہتے سارے کے سارے پیٹ پھیر کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ فہزمہم اللہ عز وجل، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دے دی۔ ایک مٹھی بھر مٹی اٹھا کے شاہت الوجوہ، بس اتنا کہہ دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مٹی پھینکی آپ نے اس طرح سے، اللہ نے سارے لوگوں کی آنکھوں میں اس کو ڈال دیا۔ امام مسلم نے اس کو الجہاد والسیر میں روایت کیا ہے 1777 نمبر حدیث پر۔ یہ محمد فؤاد عبدالباقی کی ترقیم ہے، نمبرنگ ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فمعناہ وما اوصلت اذ حذفت ولکن اللہ اوصل المرمی، کہا کہ اے نبی آپ نے جب کنکریاں ماریں پھینکیں یا آپ نے جب مٹی پھینکی تو اس کو آپ نے نہیں پہنچایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں تک خود اللہ نے پہنچایا۔ والرمی لہ مبدأ وہو الحذف ومنتہا وہو الوصول، دو چیزیں یہاں پر ہیں۔ کہتے ہیں ایک کنکریاں یا مٹی پھینکنا، رمی مٹی پھینکنا، اس کی ایک شروعات ہے اور اس کا ایک مبدأ ہے اور ایک اس کا منتہا ہے، شروع ہوا اور پہنچا، ایک ہے اس کا پہنچنا اور ایک ہے اس کا شروع ہونا۔ کہا کہ فَأَثْبَتَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ الْمَبْدَأَ، اللہ تعالیٰ نے نبی کے لیے شروعات کو اس کا اثبات کیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہاں آپ نے پھینکا، تو شروعات وہاں سے ہوئی پھینکنے کی۔ بِقَوْلِهِ إِذْ رَمَيْتَ وَنَفَى عَنْهُ الْمُنْتَهَى، لیکن اس کے پہنچنے کے بارے میں کہا کہ آپ نے نہیں پہنچایا اس کو لوگوں کی آنکھوں تک۔ وَأَثْبَتَهُ لِنَفْسِهِ، اس کو اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا اور کہا بِقَوْلِهِ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، بلکہ اللہ نے اس رمی کو لوگوں کی آنکھوں تک پہنچایا۔ تو یہاں پر یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، اللہ نے کیا تو نبی اور اللہ ایک ہیں، نعوذ باللہ، نہیں ہے، معنی یہ نہیں ہے۔ معنی یہ ہے کہ اے نبی جب آپ نے مٹی اس طرح سے پھینکی تو آپ نے شروعات اس کی آنکھوں تک آپ نے نہیں پہنچایا، آنکھوں تک پہنچانے والا اللہ ہے۔ تو آپ کا فعل اپنی جگہ،
لیکن آپ کے فعل کی ایک حد ہے. آنکھوں تک پہنچانے والا، اس کو وہاں تک لے جانے والا وہ اللہ ہے، وہ آپ نے نہیں کیا. تو ایک آپ کا اقرار ہے، ایک انکار ہے. اقرار اس کا ہے کہ آپ نے مٹی ڈالی، لیکن انکار ہے کہ آپ نے پہنچائی نہیں. اللہ کے لیے اقرار ہے کہ اللہ نے اس کو لوگوں کی آنکھوں میں ڈال دیا. تو اس طرح سے بندہ اپنی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی تکمیل اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اللہ کا مقرب بندہ جب کوئی کام کرتا ہے اس کی ایک حد ہے، وہ وہاں تک ہی کر سکتا، اس سے آگے نہیں. اللہ رب العالمین جب اسے اپنا مقرب بنا لیتا ہے تو اس کے کاموں کی تکمیل اللہ تعالیٰ کرتا ہے. وہ اپنی طاقت بھر کر، لیکن ضرورت زیادہ کی ہوتی ہے. اس کی طاقت ہو گئی ختم، لیکن ضرورت اس سے آگے کی ہے. اس سے آگے کیا کرے گا؟ اللہ رب العالمین جب اس کی مدد کرتا ہے تو اس کے کام کو اللہ تعالیٰ مکمل کرتا ہے. اور اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مٹھی بھر مٹی پھینکنے سے سارے لشکر کو اس کو جو ہے شکست دے دی. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. جب اللہ کسی کو اپنا مقرب بناتا ہے تو ایسا معاملہ ہوتا ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بہت پیارے انداز میں اس کو سمجھایا اور انکار اور اقرار، اثبات اور نفی دونوں کو جمع کر کے بتایا تاکہ شبہ ختم ہو. یہ مجموع الفتاوی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 375 پر موجود ہے. تو یہ بات اس پوری حدیث کا حاصل ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ اور بندہ ایک ہو جاتے ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ شرعاً بندے کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچاتا ہے، اور نصرتاً اللہ تعالیٰ اس کی کوششوں کو، اس کے ادراک اور اس کے کیا کہیں اس کو، یعنی اس کے تصرف میں اللہ اس کی مدد کرتا ہے. اس کا ادراک صحیح ہوتا ہے اور اس کا تصرف صحیح ہوتا ہے. اس کے فہم میں، اس کے حواس میں اللہ تعالیٰ اصابت عطا کرتا ہے. وہ چیزوں کو صحیح طور پر دیکھ پاتا ہے، وہ چیزوں کو صحیح طور پر باتوں کو سن پاتا ہے. اور اسی طرح سے وہ کام جو کرتا ہے ہاتھ سے اور پاؤں سے، کوششیں اس کی کسی طرف چلنا اور کچھ لینا دینا کرنا، یہ ساری کوششیں اور اس کے اعمال، اس کے تصرفات جو ہیں اللہ کی نصرت سے کامیاب ہونے لگتے ہیں. خیر ان سے اس کو نصیب ہوتی ہے اور وہ پابند بھی ہو جاتے ہیں شریعت کے. یہ معنی علماء نے اس حدیث کے بیان کیے ہیں. یہ نہیں کہ اللہ اور بندہ ایک ہو جائے. تو یہ حدیث بہت اہم تھی، اس کو سمجھنا ضروری تھا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. دوسری حدیث نمبر 39 ہے، اور یہ بھی ایک بہت ہی جامع حدیث ہے جس میں بہت بڑا اصول دین کا بیان کیا گیا ہے. آئیے حدیث کے الفاظ دیکھتے ہیں اور اس کے معنی دیکھتے ہیں. حدیث نمبر 39 ہے جس میں اسلامی احکام میں انسانی مجبوریوں کی رعایت. اس حدیث کا اصل جو لب لباب ہے یا اس کا عنوان جو ہے وہ یہ کہ انسان کمزور ہے اور بہت ساری کمزوریاں اس کے اندر ہیں، اور ان کمزوریوں کی اسلامی احکام میں مکمل رعایت ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی احکام دے دی اور بندے کی مجبوریوں کا کوئی لحاظ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ بندے کی کمزوریوں، اس کی مجبوریوں کی رعایت اسلام میں ہے. آئیے دیکھتے ہیں حدیث کیا ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہ علیہ. حدیث حسن رواہ ابن ماجہ والبیہقی وغیرہما. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے درگزر کا معاملہ کیا میری خاطر میری امت سے. کن چیزوں میں؟ الخطأ والنسیان، بھول یعنی غلطی، خطا اور بھول کے معاملے میں. وما استکرہ علیہ، اور ان چیزوں میں بھی جن میں انہیں زبردستی مجبور کر دیا جائے، اکراہ ان کے ساتھ ہو، انہیں مجبور کر دیا جائے ظلماً، کوئی کام ان سے کروایا جائے جو نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ 3 چیزیں ہیں، خطا، نسیان اور اکراہ. خطا کیا ہے، نسیان کیا ہے اور اکراہ کیا ہے، اور ان کے تعلق سے احکام کیا ہیں، اس حدیث میں ہم کو دیکھنا ہے. لیکن اس حدیث میں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کے معاملے میں تجاوز کا معاملہ بندوں کے ساتھ کیا ہے. قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا ہے. جو اس حدیث میں بات آئی ہے قرآن کریم میں بھی موجود ہے. پہلے ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور حدیث بڑی ہے اس لیے سمجھیں گے اس کو. عن ابی ہریرہ قال
لما نزلت على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ قرآن کریم کی آیات ہیں، سورہ بقرہ کی اخیر کی آیتیں ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، کیا آیتیں ہیں؟ کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب اللہ کا ہے، اور اگر تم اس بات کو جو تمہارے جی میں ہے ظاہر کرو یا چھپا جاؤ، اللہ تعالیٰ اس پر تمہارا حساب لے گا۔ جو باتیں تمہارے جی میں ہیں تم انہیں ظاہر کرو، زبان کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے ظاہر کرو تمہارے دل کی باتیں، یا پھر تم اپنے جی میں چھپا جاؤ، جو بھی غلط بات ہے اس پر اللہ تعالیٰ تمہارا محاسبہ کرے گا۔ یعنی تمہارے دل کی خیالات کا بھی محاسبہ ہے، چاہے ظاہر کرو یا چھپاؤ۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں عذاب دے یا چاہے تمہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا مغفرت کرے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قال فاشتد ذلك علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ پر یہ آیت بڑی بھاری گزری، یہ آیت بڑی بھاری ثابت ہوئی۔ سخت بات ہے، اس کے اندر تو بہت دل کی خیالات کا بھی محاسبہ ہوگا، پھر عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ فَأَتَوْا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم بارکوا علی الرکب، کہا کہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، ادب سے بیٹھے۔ فقالوا ای رسول اللہ کلفنا من الاعمال ما نطیق الصلاة والصیام والجہاد والصدقہ، اے اللہ کے رسول ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے اعمال کا مکلف بنایا تھا اس سے پہلے جس کی طاقت ہمارے اندر تھی، نماز، روزہ، جہاد اور صدقہ ہمارے بس کی چیزیں ہیں، یہ ہم کر سکتے ہیں۔ وقد انزلت علیک هذه الآیہ ولا نطیقها، کہا کہ اللہ کے رسول اب یہ آیت آپ پہ دیکھیے نازل ہو گئی، ہمارے اندر اس کی طاقت نہیں ہے کہ دل کے خیالات کو بھی ہم کنٹرول کر پائیں۔ خیالات تو کچھ بھی دل میں آتے ہیں اور اس پہ بھی محاسبہ ہونے والا ہے، اس پہ بھی عذاب ہو سکتا ہے۔ اب اللہ نے آپ پر یہ آیت نازل کی اور ہمارے بس میں یہ نہیں ہے، ہماری طاقت نہیں ہے اب اس بارے میں دل کو ایسے کنٹرول کرنا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتریدون ان تقولوا كما قال اہل الکتابین من قبلکم سمعنا وعصینا، آپ نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم بھی ویسے کہنے لگ جاؤ جیسا کہ تم سے پہلے کتاب کے حامل دونوں گروہ یہود و نصارہ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نافرمان ہیں، ہم نے سنا اور ہم نہیں فرما برداری کریں گے۔ بل قولوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، بلکہ تمہیں چاہیے کہ تم یوں کہو کہ ہم نے سنا اور ہم مانتے ہیں، ہم فرما بردار ہو گئے، ہم نے تسلیم کر لیا۔ غفرانک، اے اللہ ہم تیری مغفرت کے طلبگار ہیں، ربنا والیک المصیر، اے ہمارے رب ہم کو پلٹ کے تیری طرف آنا ہے، تیری طرف واپس لوٹنا ہے۔ تم ایسا بولو اللہ سے کہ اللہ ہم نے سنا، ہم نے مانا، کوتاہی ہو جائے تو ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں، پلٹ کے تیری پاس آنے بھاگ کے تو کہیں جا نہیں سکتے ہیں۔ فلما قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، جب آپ نے کہا تو صحابہ نے اس کو زبان سے بھی کہا کہ ہاں اے اللہ ہم نے سنا، ہم نے مانا، تیری مغفرت چاہتے ہیں، تیری طرف پلٹ کے ہم کو آنا ہے۔ فلما قرأها القوم، جب قوم نے اس کو پڑھا اور آپ سے سیکھ کے یہ کہا، ذلت بها السنتهم فانزل اللہ فی اثریها، ان کی زبان اس بات سے مانوس ہو گئی، اس قول سے مانوس ہو گئی جو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آیتیں نازل کی، کیا؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لے آئے خود رسول بھی اور ایمان والے بھی اس بات پر جو ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب کے سب ایمان لے آئے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسولہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں میں تفریق نہیں کرتے، ان میں آپس میں تفریق
کسی کو بھی الگ چھانٹ کے الگ نہیں کرتے کہ ان کو مانتے اور اس کو نہیں مانیں گے، اس کو مانتے اس کو نہیں مانتے، یہ تفریق نہیں کرتے ہیں، سب کے سب پر ایمان لے آتے ہیں۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم فرما بردار ہو گئے۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، اے اللہ ہم تجھ سے تیری مغفرت چاہتے ہیں اور پلٹ کے تیری طرف ہم کو لوٹنا ہے۔ فلما فعلوا ذلك نسخها اللہ تعالی، جب انہوں نے ایسا کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس پچھلی سخت بات کو منسوخ کر دیا، اس بات کو اللہ نے منسوخ کر دیا، بدل دیا۔ فانزل اللہ عز وجل، اللہ نے اس کے بعد یہ نازل کیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم کسی بھی شخص کو کسی ایسی چیز کا مکلف نہیں بناتے جو اس کی وسعت سے باہر ہو۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو کچھ اس نے کمایا اس کا فائدہ بھی اس کو ہے، اسی کو ہے، اور جو کچھ گناہ اس نے کمائے اس کا وبال بھی اسی پر ہے، اس پر اس کا نفع نقصان اسی کے اعمال سے جڑا ہوا ہے۔ نیکی کرے گا اس کو خیر ملے گی، برائی کرے گا اسی پر وبال ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اب اللہ نے دعا سکھائی ایمان والوں کو کہ کیسی دعا کریں اللہ سے۔ کیا دعا ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، ہمارا مواخذہ نہ کر، ہماری پکڑ مت کر، ان نسینا او اخطانا، حدیث میں یہی بیان ہوا ہے، ان نسینا او اخطانا، اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں۔ قال نعم، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے جواب میں کہا، جب یہ دعا بندے کریں تو اللہ نے کیا کہا؟ نعم، ہاں، اے ہمارے رب، ہم اگر غلطی کر جائیں یا ہم بھول جائیں ہماری پکڑ نہ فرما، ہم کو سزا مت دے، مواخذہ مت کر۔ اللہ نے کہا ہاں ایسا ہی ہوگا۔ پھر ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، قال نعم، یہ بھی دعا کی، کیا اے ہمارے رب ہم پر ایسے بوجھ نہ ڈال جیسے ہم سے پچھلے لوگوں پر ڈالے گئے تھے، شریعت کے ایسے احکام جو بڑے سخت تھے، اللہ ایسے بوجھ ہم پر مت ڈال جو ہم سے پہلوں پر ڈالے گئے۔ اللہ نے کہا ہاں، کیونکہ شریعت میں تیسیر ہے، آسانی ہے اس شریعت میں۔ پچھلی شریعتوں میں قدرے سختیاں تھیں، اللہ کی طرف سے سخت احکام تھے، اللہ جیسے پہلے لوگوں پر سختیاں تھی ہم پہ مت ڈال۔ اللہ نے کہا نعم، ہاں۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ہم پر ایسی مشقتیں نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، کہ جیسے دلوں کے خیالات پر بھی مواخذہ ہوگا ہمارے بس میں نہیں ہے، جسے کہا کہ ہمارے اندر اس کی طاقت ہی نہیں۔ قال نعم، اللہ نے کہا ہاں، یہ بھی دعا قبول۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ کر، ہماری مغفرت کر دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، ہماری نصرت کر، ہماری ماں کافر لوگوں کے بالمقابل۔ قال نعم، اللہ نے کہا ہاں، یہ بھی تم کو ملے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، کتاب الایمان، حدیث نمبر 125۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام دعاؤں کو قبول کیا اور اس پچھلی بات کو منسوخ کر دیا۔ پہلے حکم نازل کیا بندوں کے امتحان کے طور پر، ان کی تربیت کے طور پر، اور پھر اس کو منسوخ کر کے نیا حکم بھیجا ان کی تربیت کے لیے، تاکہ ان کے دلوں میں شکر پیدا ہو کہ دیکھو اللہ نے ایک مشکل حکم دیا تھا پھر اس کو آسان کر دیا۔ تو تیسیر کا آنا اور اس نسخ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو ابتداءً اور پوری امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ دیکھو اللہ چاہتا تو ایسا بھی کرتا، کیونکہ دل کا ارادہ بھی تو ایک عمل ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس پر مواخذہ نہیں رکھا ہے، اس پر مواخذہ نہیں رکھا ہے اگر دل میں وسوسے آتے ہوں، دل میں خیالات آتے ہوں۔ تو اس طرح سے یہ آیتیں نازل ہوئی اور معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر مواخذے کو یعنی کہہ دیا کہ یہ ایسا نہیں ہوگا، اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا ہے۔ تو یہی بات اس حدیث میں آئی ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ ان اللہ تجاوز لی عن امتی، اللہ تعالیٰ نے میری خاطر میری امت سے تجاوز کا معاملہ کیا ہے۔ شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ کہتے ہیں التجاوز هو العفو، تجاوز کا مطلب کیا ہے؟
کہتے تجاوز کا مطلب ہے کہ معافی کا اعلان ہے اللہ کی طرف سے، معاف کر دیا اس کو، درگزر ہوگی، پکڑ نہیں ہوگی۔ کس چیز کے اس تعلق سے شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں اللہ ہونا للتعلیل، کیا کہا؟ تجاوز لی، میری خاطر اللہ نے درگزر کا معاملہ کیا، کہتے ہیں ای تجاوز من اجلی عن امتی، میری خاطر میری امت سے اللہ تعالیٰ نے درگزر کا معاملہ کیا ہے۔ شیخ صالح آل الشیخ کہتے ہیں اس سلسلے میں فی قولہ ان اللہ تجاوز لی ما یفہم ان ھذا من خصائص ہذہ الامہ، کہتے ہیں کہ میری خاطر اللہ نے میری امت سے درگزر کا معاملہ کیا، اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ اس امت کے خصائص میں سے، پچھلی امتوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا۔ یہ امت کا شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں اس امت کے لیے درگزر کا معاملہ کر دیا، کوئی پکڑ نہیں تمہاری ہے۔ اور یہ کس کے لیے کیا؟ کس کی خاطر کیا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا مقام اللہ کے ہاں کتنا ہے، اور آپ کی خاطر آپ کی امت کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا گیا، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف بھی ہے اور آپ کی امت کا بھی شرف اس حدیث میں ثابت ہوتا ہے۔ حدیث میں کیا کیا چیزیں آئی ہیں؟ 3 چیزیں آئی ہیں، خطا، نسیان اور اکراہ۔ آئیے دیکھتے ہیں اس تعلق سے کیا باتیں آئی ہیں۔ خطا کس کو کہتے ہیں؟ ابن منظور اس تعلق سے کہتے ہیں اپنی کتاب لسان العرب میں، الخطأ والخطاء ضد الصواب، کہتے ہیں خطا اور خطا کہتے ہیں جو ثواب کے بالمقابل ہو، صحیح ہونا غلط ہو جانا۔ وقیل خطئ اذا تعمد واخطأ اذا لم يتعمد، خطا 2 طرح کی ہوتی ہے۔ عربی زبان میں خطا کے لیے 2 طرح سے لفظ آتے ہیں، ایک خطیہ اور دوسرا اخطا۔ خطیہ اس کو کہتے ہیں جو جان بوجھ کے غلط کام کرے، غلطی کا پہلو تو دونوں میں ہے، لیکن جو جانتے بوجھتے غلط کام کیا جاتا ہے اس کو خطیہ کہتے ہیں۔ اور جو آدمی نہ چاہتے ہوئے، یعنی اس کی نیت غلط کی نہیں تھی، جیسے گاڑی چلا رہا ہے مثال کے طور پر، اور غلطی سے اس نے کسی کو چوٹ پہنچا دی، کسی یعنی گھر سے ٹکرا گیا، کسی انسان سے ٹکرا گیا، نیت اس کی نہیں تھی کہ کسی انسان کو نقصان پہنچائے، لیکن ٹکرا دی گاڑی، تو یہ کیا ہے؟ نیت نہ ہونے کے باوجود جو غلطی ہو جاتی ہے اس کو یہ اخطا ہے، یہ خطیہ نہیں ہے۔ اور اس حدیث میں اسی کا ذکر ہے، جس کی نیت نہ ہو اور غلط کر جائے۔ کہتے ہیں وقال الاموی والمخطی من اراد الصواب فصار الى غیرہ، مخطی اس کو کہتے ہیں کہ جو صحیح کا ارادہ کرے لیکن غلطی ہو جائے، ارادہ صحیح کا ہو لیکن غلطی ہو جائے۔ والخاطئ من تعمد لما لا ينبغي، اور خاطی اس کو کہتے ہیں جو ایسی چیز کا ارادہ کرے جس کا ارادہ اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، یعنی غلط کام کا ارادہ کرے۔ یہ لسان العرب میں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، جہنمیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج کے دن ان کا کوئی مددگار دوست نہیں ہے، چاہنے والا دوست نہیں ہے۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، جہنمیوں کا آج کوئی حمیم نہیں، کافر۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور غسلین کے سوا ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا جائے گا۔ جہنمیوں کا جو ہے گندگی ہوگی وہ غسلین ہے۔ لا يأكله إلا الخاطئون، اسے صرف خاطی لوگ کھائیں گے۔ معلوم کہ خاطی عذاب والے ہوں گے، انہیں عذاب دیا جائے گا۔ تو ایک ہوتا ہے خاطی، ایک ہوتا ہے مخطی۔ خاطی جو ہوتا ہے جان بوجھ کے خطا غلطی کرنے والا، اور مخطی اس کو کہتے ہیں جو نہیں چاہتا تھا غلطی کرنا، وہ سمجھ رہا تھا کہ صحیح کر رہا ہوں لیکن غلط ہو گیا، تو صحیح کا ارادہ کر کے غلط ہو جانے والا خاطی نہیں ہوتا ہے، مخطی ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگوں سے اللہ نے معافی کا معاملہ رکھا ہے، ان پر کوئی گناہ نہیں، ان پر کوئی گناہ نہیں۔ جیسے آپ بیٹھیں اور آپ نے ہاتھ اس طرح سے پھیلا اور کسی کی ناک پر لگ گئی، پیچھے کوئی بیٹھا ہوا تھا مسجد میں، وہ بھی بیان سن رہا تھا، آپ نے ہاتھ اٹھایا اس طرح سے، اس کے منہ پہ لگ گیا، دانت ٹوٹ گیا، ناک میں سے خون آ گیا، کیا آپ کو گناہ ہے کسی مسلمان کی جان کو نقصان پہنچانے کا، اس کی جسم کو نقصان پہنچانے کا؟ نہیں، کیونکہ آپ کی نیت نہیں تھی، لیکن کام تو ہوا، تو اب اس کا کیا؟ تو آپ کے لیے جو ہے اللہ کے ہاں کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں کوئی گناہ نہیں ہے۔
تو جس چیز کا ارادہ نہ ہو، جیسے وہ بندہ ہے مثال کے طور پر، حدیث میں بہت بڑی حدیث ہے، اس کی تفصیل بہت زیادہ ہو جائے گی، میں بہت اختصار کی کوشش کر رہا ہوں. جیسے وہ بندہ تھا، اس کا یعنی اونٹ چلا گیا اور وہ مایوس ہو گیا، سویا تھا تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے صحرا میں، ریگستان میں، اور اونٹ اس کا چلا گیا. نیند جب کھلی اس کی، بیدار ہوا تو دیکھا اونٹ نہیں، اسی پر اس کا توشہ تھا، سارا سامان سفر اس کا تھا، اونٹ غائب. ڈھونڈا، سب طرف دیکھا، نہیں مل رہا ہے، مایوس ہو گیا، آ کے پھر وہیں لیٹ گیا جہاں پہلے تھا. پھر آنکھ کھلی اس کی تو دیکھا کہ اونٹ جوں کا توں سارے ساز و سامان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، کہا کہ اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب. بولنا کیا چاہ رہا ہے؟ بولنا چاہ رہا ہے کہ اللہ تو میرا کتنا اچھا رب ہے اور میں تیرا ہی بندہ ہوں. وہ بولنا چاہ رہا ہے کہ تو میرا رب ہے، میں بندہ ہوں. زبان سے کیا نکل گیا؟ گڑبڑاہٹ میں، خوشی کی وجہ سے، اخطأ من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے الٹا بول گیا، غلطی کر گیا. نیت کچھ تھی، بولا کچھ. نیت یہ تھی اے اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ. زبان سے کیا نکل گیا؟ اے اللہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ. کیا اس کی یہ بولنے کی نیت تھی؟ نہیں، اگرچہ کفریہ کلمہ ہے، نیت یہ نہیں تھی، بولنے میں گڑبڑاہٹ کی وجہ سے زبان سے نکل گیا. یہ کیا ہے؟ خطا ہے، اس پر گناہ نہیں ہے، اللہ نے اس پر درگزر کا معاملہ کیا. ایسی غلطی معاف ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. سورہ الاحزاب آیت نمبر 5. کہا جس چیز میں تم سے انجانے میں خطا ہو جائے، بغیر قصد کے تم سے خطا ہو جائے، تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں. ہاں مگر دلوں کے پختہ ارادے کے ساتھ جو تم کرو گے اس پہ پکڑ ہوگی. اور اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْإِثْمَ مُرَتَّبٌ عَلَى الْمَقَاصِدِ وَالنِّيَّاتِ، کہتے ہیں اس لیے کہ گناہ مرتب ہوتا ہے مقاصد اور نیتوں پر. انسان کا قصد ہو، اس کی نیت ہو، اس کا ارادہ ہو، تبھی اس پر گناہ ہوتا ہے. وَالنَّاسِ وَالْمُخْطِي لَا قَصْدَ لَهُمَا فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِمَا، کہتے ہیں کہ بھولنے والا یا خطا کر جانے والا، انجانے میں اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے ارادہ نہیں ہے، لہٰذا ارادہ نہیں ہے تو اس پہ گناہ بھی نہیں ہے. کتنا پیارا دین اللہ نے ہم کو دیا ہے. آپ دیکھیے، اب بات لمبی نہ ہو جائے، ڈر لگتا ہے. عیسائیوں کو آپ دیکھیے، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے، وہ یہ مانتے ہیں کہ تیری ماں نے تجھ کو اس حال میں جنم دیا ہے کہ تو گناہ گار تھا. آدم علیہ السلام نے جو پھل کھایا، اس پھل کے کھانے سے ساری ان کی اولاد، ان کی ذریت سب کی سب پاپی ہو گئی، سب کے سب گناہ گار ہو گئے. انہوں نے جو پھل کھایا، اللہ نے منع کیا تھا، کھایا انہوں نے پھل، تو کہا وہ جو پھل کھایا انہوں نے، اس کے نتیجے میں ان کی پوری اولاد جو ہے گناہ گار ہو گئی. اب اس اوریجنل سن کو ختم کرنے کے لیے کیا سولوشن ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا دنیا میں تاکہ اس کو صلیب دی جائے، اور اس نے سارے لوگوں کے گناہوں کا کفارہ کر دیا، سارے پاپوں کا پراشچت پبلک کی طرف سے، ساری انسانیت کی طرف سے اس نے کیا. کیا عقیدہ ہے یہ کہ غلطی کی سزا، انسانوں کی غلطی کی سزا ایک نبی کو؟ وہ تو بیٹا مانتے ہیں. اور آدم علیہ السلام نے جو پھل کھایا، اس سے تو اسلام کا عقیدہ ہے کہ توبہ کر لی، استغفار کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، اور اللہ نے ان کی توبہ قبول بھی کر لی. اولاد میں وہ نہیں آیا، لیکن عیسائیت کا عقیدہ ہے کہ وہ اولاد میں آیا. لیکن اسلام کا قاعدہ یہ ہے کہ گناہ کسبی ہوتا ہے، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، نیکی بھی کسب ہوتی ہے، گناہ بھی کسب ہوتا ہے. تو اس کی اپنی کمائی، کیا ایک بچہ پیدا ہوا، اس کی کمائی تھی گناہ؟ کیسے گناہ آ گیا اس کے اوپر؟ اس کے ماں باپ نے کوئی غلطی کی، اس کے بچوں پہ گناہ آتا ہے؟ نہیں. اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ دل کے ارادے سے ہوتا ہے، یوں ہی کسی پر تھوپا نہیں جا سکتا ہے. گناہ اس کے اپنے دل کا ارادہ ہوتا ہے. اسلام کی عظمت ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، فطرت پر پیدا ہوتا ہے، گناہ گار نہیں.
تو یہاں پر ایک فرق یاد رکھنا ضروری ہے، وہ کہ اسلام میں گناہ کا تصور کیا ہے؟ انسان جو ارادے سے کرتا ہے وہ گناہ ہوتا ہے، انجانے میں ہو گیا، جس کا ارادہ اس کا نہیں تھا گناہ کا، وہ گناہ نہیں ہوتا ہے۔ اتنا پیارا دین ہے یہ، اتنی پیاری تعلیم اسلام کی کہ آپ سوچئے اتنے پڑھے لکھے لوگ عیسائی ہوتے ہیں اور یہ مانتے ہیں ہاں آدم علیہ السلام کا جو اوریجنل سن تھا اس میں سب ہم لوگ جو ہیں سینرز ہیں، اب اس کے کفارے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ایسا کرنا پڑے گا۔ سوچئے ہمارے اسلام میں عقیدہ نہیں ہے، یہ اسلام کی عظمت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو آدمی غلطی کر رہا ہے، خطا کر جا رہا ہے، کرنا کچھ چاہتا ہوا کچھ، مسٹیک جس کو ہم کہتے ہیں، سن الگ ہے مسٹیک الگ ہے، تو مسٹیک پر کوئی گناہ نہیں ہے اگرچہ وہ غلط کام ہو جائے اس سے۔ تو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو کہا ہے، آپ فرماتے ہیں اخشى علیکم الخطأ ولکنی اخشى علیکم العمد۔ امام احمد، حاکم اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تم پر خطا کا خوف نہیں، مجھے خوف نہیں کہ تم خطا کر جاؤ، بلکہ ولکنی اخشى علیکم العمد، لیکن مجھے تم پر ڈر یہ ہے کہ تم جانتے بوجھتے گناہ کرو۔ دو چیزیں ہیں، انجانے میں کچھ ہو جانا اور ایک ہے جانتے بوجھتے ایک انسان کوئی غلط کام کرے، تو بلا قصد کچھ غلطی کر جائے گناہ نہیں، ارادے کے ساتھ ایک آدمی غلط کام کرے گناہ ہے۔ تو اس میں معلوم ہوا کہ انسان کی نیت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے، انما الاعمال بالنیات، آدمی کی نیت پر اس کا مواخذہ ہوگا، نیت پر اس کا مواخذہ ہوگا۔ تو اس طرح سے انسان سے کتنی ساری غلطیاں انسان کی ہو جاتی ہیں۔ مثلا انسان پڑھنا کچھ چاہ رہا ہے قرآن کی آیت اور زبان سے کچھ نکل گئی، غلطی ہو گئی، اس کو نہیں معلوم، یاد نہیں اس کو، اور اس نے پڑھنے میں غلطی کر گیا، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں لیکن خطا کر گیا۔ تو اس طرح سے اگر ارادہ اس کا نہ ہو تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے انجانے میں غلطی ہو گئی ہے، لیکن جانتے بوجھتے اگر غلط پڑتا ہے تب وہ گناہ گار ہوگا۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کتنے احکام اس کے ضمن میں آتے ہیں اور کتنی ساری باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بندوں کے لیے آسانی رکھی۔ ہاں جانتے بوجھتے گناہ گار اللہ کے نزدیک سخت گناہ گار ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُصِرِّينَ الَّذِينَ يُصِرُّونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ بربادی ہے اصرار کرنے والوں کے لیے۔ اصرار کرنے والا کون؟ الَّذِينَ يُصِرُّونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے غلط کام پر جمے رہتے ہیں جبکہ انہیں معلوم ہے وہ غلط کام کر رہے ہیں۔ جانتے بوجھتے غلط کام کرنا اور اسی پر ٹکے رہنا، اسی پر ٹکے رہنا، یہ کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک اچھا نہیں اور اس کے لیے بربادی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے انسان گناہ کیا جانتے بوجھتے کیا، لیکن جب احساس ہوا چھوڑ دیا۔ دوسرا وہ آدمی کہ جس سے غلطی ہو گئی، معلوم ہی نہیں تھا میں غلط کام کر رہا ہوں۔ تیسرا وہ آدمی جسے معلوم ہے میں غلط کام کر رہا ہوں اور اسے سمجھایا بھی گیا، اس کے سامنے غلط بات آئی بھی، اس کی غلطی آئی بھی، لیکن پھر بھی واپس وہ کر رہا ہے اس پر۔ کہ اب بربادی ایسے لوگوں کے لیے جو ضد میں غلط کام کرتے ہیں، اپنے گناہ پر اصرار کرتے ہیں، سمجھانے کے بعد بھی، حق واضح ہونے کے بعد بھی، غلطی غلط ثابت ہونے کے بعد بھی اس پر ٹکے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ بربادی ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور امام البیہقی نے شعب الایمان میں اور امام البخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا ہے، سے الجامع صغیر حدیث نمبر 897 اور حدیث صحیح ہے۔ اسی کے ضمن میں ایک اور مسئلہ آتا ہے جو خطا سے تعلق رکھتا ہے، مجتہدین کا معاملہ۔ اہل علم قرآن و سنت کے مسائل جو صاف ستھرے ہیں ان کے بارے میں تو بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ مسئلہ ایسا ہے۔ کوئی پوچھے گا خمر کا حکم کیا ہے، شراب کا حکم کیا ہے، صاف کوئی عالم نہیں کہے گا کہ حلال ہے، سب عالم کیا کہیں گے؟ حرام ہے، شراب حرام ہے۔ سود کے بارے میں کیا ہے؟ حرام ہے۔ 5 وقت کی نمازیں کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ کوئی نہیں کہے گا ہاں 4 فرض ہیں، کوئی 3 فرض ہے، 2 فرض، نہیں، 5 نمازیں فرض ہیں۔ تو کچھ احکام ایسے ہیں جو بالکل صاف صریح ہیں، لیکن کچھ احکام وقت کے ساتھ نئے نئے حالات کی وجہ سے پیش آتے ہیں، ان کا حکم الگ ہوتا ہے۔ بلڈ ڈونیشن لے سکتے ہیں کہ نہیں، کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، ایسے کتنے سارے مسائل ہیں۔
کڈنی ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. ایک آدمی مر رہا ہے، اس کو کڈنی کی ضرورت ہے. ایک آدمی گھر والا اسی کا ہے، اس کے پاس 2 کڈنیاں تو ہیں ہی اور اچھا ہے، اور اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر کڈنی دے دے اس کی ایک. یہ جیے گا اور وہ بھی نہیں مرے گا، اور اس کو بھی کوئی حرج اور کوئی ضرر نہیں ہے. کیا کر سکتے ہیں ایسا؟ فلاں بزنس صحیح ہے کہ نہیں، اس طرح سے تجارت صحیح ہے کہ نہیں ہے، آن لائن صحیح ہے کہ نہیں ہے. کئی مسائل ہیں جو پیش آتے ہیں، کئی مسائل ہیں جو انسان کو پیش آتے ہیں جو بعد کے زمانے میں. ہوائی جہاز میں اگر جاتے ہیں تو نماز کا وقت ہو جائے، زمین پہ تو نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو زمین پہ نماز پڑھی ہے، صحابہ نے پانی پہ پڑھی ہے، یعنی کشتیوں میں. ہم ایروپلین میں ہوا میں نماز پڑھنے کی کوئی حدیث نہیں ہے. کیا نماز پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھیں تو قبلہ کہاں ہوگا؟ کئی ایسے مسائل ہیں جو اس زمانے میں نہیں تھے، بعد میں پیش آئے. مجتہدین ان میں کیا کرتے ہیں؟ اہل علم، بڑے بڑے علماء غور و فکر کرتے ہیں قرآن و سنت میں، اور اس کی کوئی نظیر تلاش کرتے ہیں. دیکھتے ایسا کوئی مسئلہ پیش آیا تھا کہ اس جیسا، بعینہ ہی یہ نہیں، اس جیسا، اور اس میں اجتہاد کر کے جواب دیتے ہیں. غور و فکر کر کے نئے مسائل کے لیے استنباط کرتے ہیں، یا پچھلے مسائل کی دلیلیں جمع کر کے کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں اگر ان میں تعارض دکھائی دیتا ہو. تو اب ایسے مسائل میں ناگزیر ہے، یہ ایسا ہوگا کہ کسی کی تحقیق کامل ہوگی، کسی کی ناقص ہوگی. کسی کے پاس سارے دلائل پہنچیں گے، کسی پر نہیں پہنچ پائیں گے. کسی کے سمجھنے میں غلطی ہوگی، کوئی صحیح سمجھ پائے گا. انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے. محنت کے اعتبار سے ہو کمی رہ جاتی ہے، یا پھر فہم کے اعتبار سے کمی رہ جاتی ہے. کوئی صحیح ہوگا، کوئی خطا کر جائے گا. کیا خطا کرنے والا ایسا فیصلہ دے دے جو غلطی ہو جائے اس سے، کیا وہ گنہگار ہوگا؟ جج کے سامنے معاملہ پیش کیا گیا، اس کی بھی سنا، اس نے اس کی بھی سنا. یہ ظالم ہے، اس نے اس کی زمین ہڑپا ہے. لیکن سننے کے بعد میں اس کو ایسا لگا کہ نہیں، یہ ظالم نہیں ہے، یہ غلط ہے، اس کا حق اس کو دے دیا. اجتہاد اس نے کیا، ساری باتیں سننے کے بعد، گواہیاں دیکھنے کے بعد غور کیا. غور کرنے کے بعد اس کو صحیح یہ دکھائی دے رہا ہے، جبکہ حقیقتاً اللہ کے علم میں یہ غلط ہے. اب اس نے اپنے علم کی حد تک کہ وہ اپنے علم کے مطابق ہی فیصلہ کر سکتا ہے، اپنے فہم کے مطابق ہی قاضی فیصلہ کر سکتا ہے. فیصلہ دے دیا، ایسا نہیں ایسا. اب اس کے حق میں فیصلہ، اس کا حق اس کو دے دیا. کیا گناہ گار ہوگا؟ ڈاکٹر نے آپریشن کر رہا ہے، دوائیں دے رہا ہے، سارے اس نے چیزیں دیکھی، سارے اس کے ڈاکیومنٹس دیکھے اور سب کچھ اس نے دیکھا، رپورٹس دیکھی، میڈیکل رپورٹس، ساری چیزیں کرنے کے بعد اس کا علم ہی اس کو بتا رہا ہے اس کا آپریشن کرنا چاہیے، یا فلاں چیز دوا اس کو دینا چاہیے. اس نے دوائی دی یا آپریشن اس کا کیا. اس نے سمجھا ایسا کرنے میں فائدہ ہوگا، نقصان ہو گیا. آپریشن اس نے کیا، سمجھا کہ اس رگ کو کاٹنے سے فائدہ ہوگا، یہاں سے یہ جوڑ، اس سے غلطی ہو گئی. یہ دوا اچھی ہوگی، دی، غلطی ہو گئی، ہلاک ہو گیا وہ. کیا اس پر قتل کا گناہ ہے؟ اللہ کے ہاں گناہ گار ہوگا؟ نقصان پہنچانے کا، اس کا حق اس کو دینے کا گناہ گار ہوگا؟ نہیں. اجتہادی غلطی معاف ہے، بلکہ مجتہد کو کوشش کرنے کی وجہ سے ثواب ملے گا. اگرچہ اجتہاد غلط ہونے پر ثواب نہیں ملے گا، گناہ بھی نہیں، نیکی بھی نہیں، لیکن کوشش کرنے کا ثواب ملے گا. کتنا بڑا پیارا دین ہے کہ اہل علم کے لیے اجتہاد کا دروازہ کھلا رکھا گیا. اگر گناہ ہوتا تو کوئی سب کہتے ہم نہیں کرتے، بھائی کیوں کریں، گناہ کیوں مول لیں، اور عوام پریشان ہو جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران. جب ایک فیصلہ کرنے والا حاکم، قاضی، مفتی جب کوئی فیصلہ کریں اور اس فیصلے کے لیے اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد صحیح نکل آئے، اصابت اس کو نصیب ہو، فلہ اجران، اس کے لیے 2 اجر ہیں. وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ، اور اگر وہ فیصلہ کریں اور اس فیصلے کے لیے اجتہاد کریں اور پھر خطا کر جائیں، فَلَهُ اجر، اس کے لیے 1 اجر ہے. علماء نے کہا 2 اجر کیسے، 1 اجر کیسا؟ کہا کہ اس نے کوشش کی، اجتہاد کیا اور فیصلہ کیا، اصابت اس کو نصیب ہوئی. تو کہا کہ کوشش کرنے کا اجر ہے اور صحیح ثابت ہونے کا اجر ہے، صحیح منزل تک پہنچنا، صحیح فیصلہ نصیب ہونا، یہ 1 اجر. تو مجاہدہ اور اصابت 2 اجر اس کو ملے. لیکن خطا کر گیا، مجاہدہ تو کیا تھا نا اس نے، تو مجاہدے کا اجر کیوں ضائع کیا جائے؟
اللہ کسی کی نیکی برباد نہیں کرتا ہے. تو اللہ اس کو اس کی کوشش کا اجر دے گا، لیکن غلط نکلنے کی وجہ سے، اس کا فیصلہ غلط جانے کی وجہ سے اس کو وہ ثواب نہیں مل پائے گا. گویا کہ اس نے مثال کے طور پر جنگ میں تھا اور اس نے تیر چلایا اور اسلام کا دشمن سامنے ہے، اس نے تیر اس کی طرف مارا اور وہ غلطی کر گیا، چوک گیا. کیا اس کو ثواب نہیں ملے گا؟ چوکنے کی وجہ سے نہیں، اس کو اس کوشش کا ثواب ضرور ملے گا، اگرچہ اس کا تیر جا کے برابر دشمن کو نہیں لگا. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیے کتنی وسیع حدیث ہے یہ. تو خطا جو ہے، یہ خطا مجتہدین کے لیے خطا کا گناہ نہیں ہے اور کوشش کا ثواب ہے. تو آج جتنے علماء ہم سے پہلے گئے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور ان کے علاوہ اور ہمارے دور کے اہل علم، آدمی سوچتا ہے دیکھو وہ ایسا بولتے ہیں، یہ ایسا بولتے ہیں، وہ بول رہے حلال، یہ بول رہے حرام. کیا علماء ہے سب دین کا جو ہے کھیل بنا کے رکھ دیا ان لوگوں نے. یا بعض اوقات کسی عالم کی غلطی کسی مسئلے میں دیکھتا ہے اور اگر وہ مسئلہ بہت سنگین ہو تو سوچتا ہے دیکھو یہ عالم صاحب اس طرح کا فتویٰ دیتے، حلال بول دیا انہوں نے، اس کو گناہ گار مانتا ہے، ان کو ان کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے. یاد رکھنا چاہیے کہ اہل علم جب اجتہاد کرتے ہیں اور خطا کر جاتے ہیں تو ان پہ گناہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک وہ ماجور ہوتے ہیں، وہ اجر کے مستحق ہوتے ہیں. کہ ایک عالم غلطی کر کے ثواب پا رہا ہے اور تو اس عالم کے تعلق سے بدزبانی کر کے گناہ حاصل کر رہا ہے، کیا دین کی خدمت کر رہا تو؟ علماء کی شان میں گستاخی کر کے، ان کے اجتہاد کی بنیاد پر ان کو مجروح قرار دے کر، ان کے تعلق سے بدزبانی کر کے تو گناہ گار ہو رہا ہے، وہ تو نہیں ہوئے. تو ان کو غلط سمجھ رہا ہے جبکہ تو غلط ہے. تو یہ کہہ سکتا تھا اس مسئلے میں ان سے خطا ہو گئی. کیوں؟ میں مجتہد نہیں ہوں، میں بہت بڑا عالم علامہ نہیں ہوں، مجھے کیسے معلوم پڑا؟ اتنے سارے علماء بتایا کہ فلاں بڑے عالم تھے لیکن ان سے اس مسئلے میں چوک ہو گئی. اللہ رب العالمین ان کی اس غلطی کو معاف فرمائے اور ان کے اجتہاد کا اجر ان کو دے. تیرا جذبہ یہ ہونا چاہیے. لیکن آج کا نوجوان، بعض نوجوان، سارے نہیں ایسے ہوتے ہیں لیکن بعض نوجوان اتنے بے ادب ہوتے ہیں کہ دو چار حدیثیں پڑھ لی، جب انہوں نے دیکھا کہ ہم کو معلوم اور فلاں عالم کو نہیں معلوم، ان کی شان میں گستاخیاں کرنے لگتا ہے، بلکہ ان کو بے دین، بلکہ بعض اوقات ان کو کافر ان کے عقیدے تک پہنچ جاتا ہے، ان کو جہنمی تک بنانے کے لیے درپے ہو جاتا ہے. لہٰذا یاد رکھیں کہ چاہے عقیدے کا معاملہ ہو یا فقہی احکام کا معاملہ ہو، اگر کسی مجتہد سے واقعی وہ مجتہد ہو، اس سے اگر چوک ہو جائے، بھول ہو جائے، تو وہ بھی اللہ کے نزدیک ماجور ہوتا ہے، ثواب کا مستحق ہوتا ہے. اگرچہ اس کی خطا کو خطا ہی کہا جائے گا، ہم اس کو نہیں اپنا سکتے، ہم اس کو اپنا نہیں سکتے کیونکہ وہ خطا ہے، لیکن ہم اس کو گناہ گار قرار نہیں دے سکتے. اس کو یاد رکھنا ضروری ہے. اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے کتاب الاعتصام میں، اور حدیث نمبر 7352 پر، اور امام مسلم نے کتاب الاقضیہ میں 1716 پر اس کو روایت کیا ہے. اور اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قاضی، حاکم جو ہوتا ہے، اگر وہ اپنی طاقت بھر کوشش کر کے اجتہاد کریں، خطا بھی ہو جائے تب بھی اس کو ثواب ملتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی وقت ہو گیا ہے، اور مزید باتیں انشاءاللہ ہم آگے آنے والے درس میں دیکھیں گے. میں چاہتا تھا کہ یہ حدیث ختم ہو جائے، لیکن اس میں اتنی زیادہ، حدیث تو اتنی چھوٹی سی ہے لیکن اس میں مباحث اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو ادھورا چھوڑنے کو دل نہیں کرتا ہے. انشاءاللہ تفصیل سے اس کو سمجھنا بہتر ہے. آنے والے درس میں انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.